السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جاوید اختر صاحب ایک سوال کر رہے تھے کہ اگر خدا ایگزسٹ کر رہا ہے تو غزہ کے اندر جو ایسا حالات قائم ہو چکا ہے تو وہ خدا کیوں نہیں روک رہا ہے اسے؟ اور پھر جاوید اختر صاحب کہے کہ آپ لوگ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تب جو چیز اللہ سے ہو جاتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ سے ہوتا ہے، تو آپ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا آپ واضح کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کل کے وقت جب آپ ڈیبیٹ میں دیکھے ہوں گے تو واقعی وہ آخر تک اس بات کو لیتے رہے۔ اس کو ہم لوگ بولا کرتے ہیں ایموشنلی کسی چیز کو ریپریزنٹ کرنا، پیش کرنا جذبات میں آ کر کے، وہاں پہ پھر آرگومنٹس یا کسی بھی قسم کی دلیل جو ہے نا وہ پیچھے چلی جاتی ہے، لوگ ایموشنز میں آ جاتے ہیں، بھاونا میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کو وہاں سے فیل کر کے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ دراصل وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ مفتی صاحب بیچارے آنٹولوجی یا خدا کی وجود پہ بات کر رہے تھے، اس کا جو شیرشک اور عنوان تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ کے اوپر، اور یہ چلے گئے پھر فیتھ پہ، بلیف پہ، پھر وہاں سے چلے گئے غزہ پہ، بچوں پہ۔ تو یہ تو خود ہی وہاں سے موضوع ادھر ادھر ہو رہا تھا وہ، لیکن ہم آتے ہیں اس کے اوپر کہ آخر ایسا بار بار کیوں کہہ رہے تھے۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا اگر آپ دیکھنا چاہیں گے نا تو اس کے پس منظر کئی ایک ہوں گے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ لوگ اب تک خدا کے حوالے سے تین طرح کے پرسپشن بنا رکھے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر خدا ہے اور وہ رحیم و کریم ہے تو پھر اس طرح کے ظلم کو ہونے کیوں دیتا، روکتا کیوں نہیں؟ تو ہے تو روکتا کیوں نہیں؟ یا پھر نہیں ہے تو یا تو وہ خدا کے ہونے کا انکار کرتے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو روکتا کیوں نہیں؟ یہ سوال اٹھاتے ہوئے تو دو بات کہنا چاہتے ہیں، یا تو وہ بے بس ہے یا پھر وہ ظالموں یا طاقتوروں کے ساتھ ہے وہ۔ اور اس طریقے سے پھر وہ ٹویسٹ کر کے لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو جب خدا ظالم کے ساتھ ہی ہو تو کیا فائدہ ہمیں ان کے ساتھ جانے کا، یا اگر نہیں ہے تو پھر اس خدا کی بحث کیوں کرتے ہو، یہ بات آتی۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اسی طریقے سے سوچتے ہیں تو پھر تو یہ بات آئے گی نا، آپ پہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ظالم کو اگر ظلم کرنے سے پہلے ہی پکڑ لے، ختم کر دے، تو پھر کہہ دیں گے یہ اللہ نے ظلم کیا۔ اور اگر کسی ظالم کو ظلم کا موقع دیا جائے فری ول کے تحت میں تو ظلم ہو چکا پھر پکڑا جائے تو یہاں تک کہیں گے بھائی ظلم تو ہو گیا، پکڑ کے فائدہ کیا ہے؟ یا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظلم جس ٹائم ہو رہا ہو اسی ٹائم میں جا کر کے آپ اس کا ہاتھ روک دیں، پھر سوال یہ ہے کہ فری ول کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بھائی انسان کو یہاں پر جو بھیجا گیا ہے وہ خود مختار بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کو پاور دی گئی ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ فائدہ ملے گا، اس سے بچ کے رہنا ہے ورنہ تمہارا یہ نقصان ہوگا۔ اب اگر وہاں پہ آکوپائڈ پیلسٹائن کے اندر کہہ لیجئے جو اسرائیلی لوگ ہیں قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو مار رہے ہیں تو اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کل ان کو ان کی سزا ملے گی، کل ان کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی باضابطہ۔ اور جو بیچارے مسلمان بچے شہید ہوئے ہیں انہیں مان لیجئے کچھ دیر کے لیے اگر کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے یا بے بس ہے تو ٹھیک ہے، آپ ایتھسٹ لوگ یا آپ ملحد لوگ جو تھے آپ کیا کر رہے تھے؟ آخر آپ بھی تو ظالم کے ساتھ تھے، ورنہ آپ جاتے آپ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے، آپ کیوں بھاگنے کا راستہ یہاں سے نکال لیتے؟ یہ سمجھ میں ہم کو نہیں آتا ہے۔ تو سوال یہاں پہ فری ول کیا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انٹروین نہیں کریں گے، انٹروین اگر کریں گے تو پھر فری ول رک جائے گا۔ تو اس نے ایک دنیا کے اندر جو تھوڑی سی مہلت دی ہے اس مہلت کے اندر یہ سمجھانا چاہے کہ تمہیں جو کرنا کر لو، آخر وہ فیصلہ ہم کریں گے، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے مجھے کہ وہ جاوید صاحب باضابطہ رائٹر ہے، سنگر ہے، شعلے جیسی مشہور فلم انہوں نے لکھی ہے، ان کو یہ تو اچھی طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے، سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ویلن کو نہیں لاتے، گبر کا رول نہیں لاتے شعلے کے اندر تو فلم کی سٹوری نہیں بنتی، چل نہیں پاتی۔ وہ اس میں دکھاتے ہیں کہ گبر سب کو مار رہا ہے، ہاتھ کاٹ رہا ہے، خاندان کو ختم کر دیتا ہے، بستی والوں کو ظلم کرتا ہے، یہ خود اس کہانی کے خالق کر کہانی لکھ کر کے اس کو سمجھا رہے ہیں وہ، اور آخر میں دکھاتے ہیں قانون کے ہاتھ میں وہ آ گیا اور اس کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوگا۔ تو بھئی اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بنایا ہے، یہاں پہ ایویل کو بھی رکھا ہے، وہاں پہ برچو کو بھی رکھا ہے، نیکی اور بدی دونوں کا ٹکراؤ چل رہا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آخرت میں جیسے کہ آپ اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے، مجرم پکڑا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب آخری کا فیصلہ آئے گا جس کو روز محشر کہتے ہیں، وہاں پہ سب سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ویلن ہے، جو بدی کے طرفدار رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے فری ول کو آپ لے کے سمجھ لیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو قدرت اور اختیار دیا اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں اس کو سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ بار بار امتحان کے حال کے حوالے سے بات آ رہی تھی کہ امتحان حال کے اندر ہی اگر ہاتھ روک دیا جائے، غلط میں روک سکتے تو امتحان کیسا ہوگا، ٹیسٹ کیسا ہوگا، یہ اس کو سمجھنا رہ گئی بات دعا کی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یا جتنے بھی ایتھسٹ ان سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی ایگزامان کہہ لیجیے کہ وہ ایگزام وغیرہ کنڈکٹ ہوتے ہیں تو اس میں نیٹ کے اندر دیکھ لیں آپ، آئی ٹی کے اندر دیکھ لیں آپ، لاکھوں لاکھ بچے بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے بھائی؟ جبکہ اس میں سے 1000 بچے کا سلیکشن ہوتا ہے،
जब 1000 बच्चे का सिलेक्शन होता है तो लाखों लाख क्यों बैठते हैं? इसका मतलब है कि फॉर्म भरना, उसमें पार्टिसिपेट करना, आगे जाना, सरकार ने हमें मौका दिया और कहा है तो हम जाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन क्राइटेरिया के मुताबिक ही उनको चुना जाएगा और जो उसके लिए सिलेक्शन के मुस्तहिक होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा बाकायदा। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमें दुआ मांगने के लिए कहा है, हम दुआ मांगेंगे, मौका में दिया हाथ उठाने का, रोने का, तौबा करने का, करेंगे। अब रहा है कि उस क्राइटेरिया के मुताबिक हम आ जाते हैं तो अल्लाह ताला दुआ सुन लेंगे हमारी, और अगर नहीं तो फिर हदीस में है ही कि दुआ के 3 हिस्से हो जाते हैं, या तो जो तुम मांगते हो तुम्हारे लिए बेहतर है तो यही दे दिया जाता है, या आखिरत में उसको जो तुम्हारे लिए कह लीजिए कि स्टोर कर रख दिया जाता है, या फिर कोई आने वाली बला मुसीबत होती है उसको टाल दिया जाता है। तो आप नीट वगैरह के एग्जाम से समझ सकते हैं कि भरते हैं फॉर्म लाखों लाख लोग और वहां पे सेलेक्ट होते चंद ही लोग, मौका दिया जाता है इसलिए सब जाते हैं, बाकी क्राइटेरिया पे चंद ही लोग सिलेक्शन हो पाते हैं वहां पर। तो इससे आप समझ सकते हैं दुआ का मसला कोई बड़ी बात नहीं है ये। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, आप दोनों सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।